نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی اس کے 4 مرحلے، اس کے 4 سٹیجز ہیں. تو میں نے اس کی کچھ تفصیل عرض کی تھی کہ پہلے خفیہ، اس کے بعد پھر اعلانیہ، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جو لوگ رکاوٹ بنتے ان کو راستوں سے ہٹایا گیا، اور پھر جو آخری مرحلہ ہے کہ ہر وہ انسان کے جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ ابتدا کرے یا نہ بھی کرے، اس کو راہ سے ہٹا دیا جائے تاکہ اللہ کے اس دین کو تمام مخلوق خدا تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کریں، بلکہ اس زندگی کا ہر قدم، ہر مرحلہ اور ہر ایک چیز قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں. علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے پوری. تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے، غور و فکر کا مقام ہے. سوچیں، غور و فکر کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کیوں فرمائی، حالانکہ جب آپ پر وحی کا نزول ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، خدا کا میں بھیجا ہوا ہوں، تو جس نے مجھے بھیجا ہے وہی میری حفاظت کرے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خفیہ تبلیغ نہیں فرمائی کہ آپ کو کچھ خوف تھا، کسی کا کوئی ڈر تھا. یہ ڈر کے زیر اثر خفیہ تبلیغ نہیں تھی، خوف کے زیر اثر یہ خفیہ تبلیغ نہیں تھی، یہ یاد رکھ لیں. اور یہ اس بات کو بالکل کلیئر کرنا ضروری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خفیہ تبلیغ کیوں فرمائی؟ اپنے معتمد لوگوں کو پہلے دین کی دعوت کیوں دی؟ عام دعوت کیوں نہیں دی؟ وہ اپنے لیے نہیں تھی، یاد رکھیں. وہ ایک تو تاکہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے یہ سنت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو تم نے اس وقت کیا پالیسی اختیار کرنی ہے. ایک اس کی یہ حکمت تھی کہ تبلیغ بھی بغیر سیاست کے نہیں ہو سکتی، دین بھی بغیر سیاست کے نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور یعنی سیاست کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب، بھائی دین کی تو پہلی اینٹ ہی سیاست ہے، پہلا مرحلہ ہی سیاست تھا. اگر سیاست نہیں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کیوں فرمائی ہے؟ یہ خوف کی وجہ سے تو نہیں تھی، اس کی اور حکمتیں ہیں، میں ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اور اس کی بنیاد سیاست تھی. اور یاد رکھ لیں، سیاست یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فرمائی ہے. مسلمان سیاست سے لا تعلق ہو کر، یہ تو دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کو سیاست سے دور کر دیا جائے تاکہ مسلمان کے وسائل پر آرام کے ساتھ قبضہ کر کے وہ اپنی زندگی انجوائے کریں. حالانکہ سیاست یہ دین کا بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے.
اب وہ کیا تھی میں عرض کروں. ایک یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خفیہ کیوں تھی، اور معتمد جو آپ کے بااعتماد لوگ تھے ان کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیوں دی؟ کیونکہ مرحلہ یہ ہے، پہلے بااعتماد لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اس کے بعد پھر عام لوگوں کو دعوت دی. یہ 3 مرحلے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے. اور اس دعوت کے نتیجے میں جو رزلٹ کیا ہے وہ بھی آج انشاءاللہ العزیز ہم اس پر غور و فکر کریں گے. تو پہلی جو حکمت تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کیوں فرمائی؟ تو فرمایا اس کی یہ تھی کہ ظاہر بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی حفاظت خدا نے فرمانی تھی، لیکن جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کی حفاظت کا تو خدا نے ذمہ نہیں لیا ہوا. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ہے، کہ اگر آج ہم ان کو اعلانیہ اعلان کر دیں گے اور یہ لوگ اعلانیہ دعوت قبول کر لیں گے تو یہ تعداد میں کم ہوں گے، اور جب دشمن کو الرٹ ہو جائے گا نا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، تو اس کو روز اول ہی سے اس پودے کو لگنے ہی نہیں دیں گے، یہ پودا دے 1 سے اس کو اکھاڑ دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ اس لیے فرمائی کہ اتنی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیں کہ جن کو یہ آسانی کے ساتھ ختم نہ کر سکے. ان کے لیے جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان کی حفاظت کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا کہ وہ محفوظ رہیں ان کے شر سے. تو پتہ چلا جب کہیں بھی کوئی انسان محسوس کرے کہ یہاں دین کی بات مشکل ہے، مشکلات ہیں یہاں، اگر کوئی کہ تو بھائی اس وقت ایسی پالیسی اختیار کرو کہ تم نے اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سیف کرنا ہے. اگر آپ اوپنلی یہ باتیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ڈے 1 سے ختم کر دیں. تو تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس وقت معاملات کو تھوڑا سا نرم کر لو تاکہ کم از کم یہ جو جسم میں یہ بچے رہیں، ان کی حفاظت ہے. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی اس کے نتیجے میں ایک تو بااعتماد لوگوں کو پہلے تبلیغ فرمائی. پتہ چلا کہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ، ہر تعلق سے زیادہ بڑا تعلق ہے انسان کا کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، دونوں کے خیالات آپس میں ملے، دونوں کے ذہن ایک دوسرے کے قریب ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دینے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے تھے کہ جب میں ان کو دعوت دوں گا یہ میری دعوت قبول کر لیں گے. حضرت عثمان غنی پہلے مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود پہلے مسلمان ہوئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بااعتماد ساتھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت ان کو دی ہے. تو یاد رکھ لیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اجتماعی کام کریں تو وہاں رشتہ داریاں بعد میں دیکھیں، باقی سارے تعلق بعد میں دیکھیں. وفا کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آپ کا وفادار ساتھی کون ہے، آپ کے اس مشن میں آپ کا دست و بازو کون بنتا ہے. جو آدمی اس مشن میں آپ کا ساتھ دے اس کے ساتھ آپ اس کو زیادہ ترجیح دیں. سارے تعلقات بعد میں ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی، ایک تو جس کو لوئلٹی کہتے ہیں، وفا کہتے ہیں، ہر اجتماعی کام میں صرف ان ساتھیوں پر انحصار کرنا چاہیے کہ جو با وفا ہوں.
بے وفا آدمی کسی کام کا نہیں ہے، وہ چاہے اپنا گھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ جو آدمی کسی مشکل میں انسان کے ساتھ کھڑا نہیں نہ ہو سکتا، وہ بالکل نکما آدمی ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے سیرت طیبہ سے بتا دیا کہ خون کے جو تعلقات ہیں، خون کی بنیاد پر جو رشتہ داری ہیں، ان کا ایک اپنی معاملہ ہے، لیکن اجتماعی کاموں میں خون سے بڑھ کر اعتماد ہے، وفا ہے، ہم آہنگی ہے، ذہنی یکسانیت ہے، سوچ میں یکسانیت ہو، وہی لوگ آگے چل سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں اگرچہ رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ذہن دو کے نہیں ملتے، وہ کام بڑا نہیں کر سکتے۔ بڑا کام کرنے کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ وفادار ہوں ساتھی، انسان کے سکھ کے بھی ساتھی ہو، دکھ کے بھی ساتھی ہو۔ اور تیسری یہ بات کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اس کا رزلٹ یہ تھرو آؤٹ قرآن پاک نے بیان کیا، اور یہ مسلم فرمایا یہی سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، یہی معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام علماء ہیں، مبلغین ہیں، ان کے ساتھ بھی، اور قیامت تک ایسا رہے گا۔ جو لوگ پیسے والے تھے، دولت مند تھے، یا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، یاد رکھیں یہ لوگ دین کے معاملے میں کسی کام کے نہیں ہوتے، بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، زیادہ تر یہ لوگ نکمے ہوتے ہیں۔ جن کے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، ہمارے لوگ، کوئی پاکستان سے کوئی کونسلر بھی آ جائے تو ان کو، یا کوئی سے تو بڑا سر پر بٹھاتے، یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں۔ یا جس کے پاس 4 پیسے چھلڑ آ گئے، یہ بڑا، بھائی یہ کسی کام کا نہیں، نکما آدمی ہے۔ پیسے والا آدمی آپ کے کام نہیں آئے گا، سیاسی اثر و رسوخ والا آدمی کم ہے، میں یہ نہیں کہتا ٹوٹل نہیں ہے، یہ ہیں کچھ، یہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں، جو انسان جس کا سیاسی اثر و رسوخ ہوگا وہ وفادار نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کا وفادار ہوتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا، وہ دوسرے کا وفادار نہیں ہوتا، اس کو سب سے پہلے اپنے مفادات کا خیال ہوتا ہے۔ انسان کا وفادار غریب انسان ہوتا ہے، غریب انسان جس کو ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اصل اسلام کا سرمایہ یہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ یہ سب مانتے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، یہ مالدار لوگ تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ پڑھے، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی، یا تو وہ غلام تھے، یا آزاد ہوئے ہوئے تھے غلام، یا جو عرب نہیں تھے، نان عرب تھے۔ کوئی ایران سے گیا، کوئی جناب حبشے سے آیا، کوئی روم سے گیا، کوئی کہیں کا، عربی نہیں تھے زیادہ تر وہ، یعنی یا تو یہ لوگ تھے، یا غلام تھے جیسے حضرت بلال حبشی ہیں، یا آزاد کردہ غلام تھے جیسے زید بن حارثہ ہیں، یا اس قسم کے وہ لوگ جن کے بڑی بڑی برادریاں نہیں تھیں، اکیلے اکیلا خاندان ہے، اکیلا اکیلا گھر ہے جس کا، کمزور لوگ ہیں سوسائٹی کے۔ جتنے مکہ معظمہ کے اس وقت کے لوگ با اثر تھے نا، جن میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیہ ہے، اور باقی امیہ بن خلف ہے، یہ باقی اس قسم کے جو لوگ جن کا بڑا اثر تھا، یہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بڑا اثر رسول تھے، بڑا مذہبی اثر تھا، ان میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے ابتدا میں۔ آپ کے 12 چاچوں میں سے ایک تو آپ کے والد کے پیچھے کے بچے 11،
حضرت امیر حمزہ اکیلے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جناب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں قیدی بن کر پیش ہوئے، اس وقت یہ کوئی 14-15 سال بعد انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس بھی کچھ تھوڑی بہتی ہوتی ہے نا، مذہبی اثر و رسوخ ہو، سیاسی اثر و رسوخ ہو، مال دولت ہو، کوئی بھی سوسائٹی میں، بھائی یہ لوگ اتنے کام کے نہیں ہوتے۔ اصل سرمایہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا پوری زندگی کا یہ تجربہ ہے، آج بھی دین کی بہاریں پوری روئے زمین پر ہیں نا، علماء کام کر رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کمال کام کر رہے ہیں۔ اور کبھی آج تک کسی عالم کو سنا جی پہلے تنخواہ دو گے تو پھر میں نماز پڑھاؤں گا، یا پہلے یہ کام کرو گے تو ہم، بھائی آج تک کبھی سنا کسی مسجد میں بھی سٹرائک ہوئے، ہڑتال ہوئی ہے؟ سنا؟ یہ غریب لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایک غریب، اور بھائی یہی اصل اسلام کا سرمایہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باد الاسلام فی الغرباء وسیعود فی الغرباء فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز بھی غریب لوگوں سے ہوا تھا، اور یہ واپس غریبوں ہی میں چلا جائے گا۔ فرمایا غریبوں تم خوش ہو، درمیان میں تھوڑا سا، اور جو آئے بھی ہیں نا ہم ان کی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سب کے سب، لیکن وہ اتنا یعنی دل کے ساتھ نہیں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ سارے کمال انہوں نے کام بھی کیا ہے امیروں نے، میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، خلافت بنو عباس ہے، بنو امیہ ہے، ان لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے، خلافت عثمانیہ بڑا کام کیا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم ان کو ٹوٹل انکار نہیں کرتے، لیکن اسلام کا جو جس کے لیے جان مال اولاد سب کچھ قربان کیا ہے نا، یہ دو طبقے ہیں۔ آج بھی یہ دو طبقے ہیں۔ مسجد میں آج بھی دیکھو گے یہ جتنے پیسے والے ہیں نا یہ سب بھاگ جائیں، اول آتے نہیں ہیں، آئیں گے تو بیٹھیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے۔ آج تک کچھ دیکھا پیسے والا آدمی کسی درس میں بیٹھا ہوا کسی بھی جمعے کے دن آئے گا بڑا احسان کر کے، اور سب سے اخیر میں گیا پہلے بھاگے گا وہ؟ میرے بھائی دو طبقے، خواتین اسلام کے ساتھ انہوں نے بے پناہ، آج بھی اگر اسلام کی شناخت پورے یورپ میں نا مردوں کی وجہ سے نہیں ہے، عورتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ سب سے پہلے پوری امت کا اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی عورت ہے، اور سب سے پہلے اسلام کی راہ میں اپنا خون دینے والی ایک عورت تھی، حضرت سمیہ تھی۔ عورتوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے خون دیا ہے۔ جتنی خدمت دین کی عورتوں نے کی ہے نا جی، ہر زمانے میں آج بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے مرد حضرات تو نام بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ یہ جتنے ہمیں بازار جو ہو یہ سارے مسلمان ہیں، کبھی انہوں نے اپنی آئی ڈی چھپائی ہے؟ انڈیا دیکھیں، امریکہ دیکھیں، یورپ دیکھیں، کسی غیر مسلم ملک کو دیکھ لیں، مرد اپنی آئی ڈی کو چھپاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ الحمدللہ خواتین آج بھی بالکل سینہ تان کر بتاتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات غلط ہے؟ روز اول سے لے کر آج تک اسلام کو جتنا اسلام کی خدمت خواتین، میں اس اعتبار سے کہتا ہوں، یعنی ایک وفاداری کے اعتبار سے بے پناہ خدمت۔ ایک دوسرا غریب لوگ جتنے ہمارے پاکستان میں یا دنیا میں جتنے مدارس آباد ہیں، جس کو بلکہ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ یہ مدرسے کسی عالم کے پاس آئے ذرا تھوڑا سا ول ہو جائے نا، جنہوں کہتے ہیں چار چھلڑ آ جانا، وہ بھی اندر نہیں میں پتر نو جناب گرامر سکولے بھیجنا، میں اس کو ڈاکٹر ہی بنانا، ذرا تو بنا پر اس کو ساتھ دین بھی تو پڑھانا۔ یعنی حالے تیری ساری عزت، تیری ساری کامیابی، تیرا سب کچھ دین ہے، اور جب دین کی وجہ سے تو تھوڑا سا اوپر گیا ہے تو اسی دین کو تو نے پشت کھانی شروع کر دی ہے۔ اور پھر انہی علماء کی اولادیں بھی
اپنے وہ جو باپ کا مشن ہے اس کو وہ معمولی سمجھنا شروع کر دیتی ہے. حالانکہ تو چاہیے نا کہ جس باپ نے دین کے حوالے سے انہیں پالا پوسا جوان کیا پڑھایا ہے بھائی پھر اس مسجد کی روزانہ 5 مرتبہ جا کر جھاڑو پھیرے تو ہونا تو یہ چاہیے نا. اب جیسے ہی 4 چھلڑ آتے ہیں ان کی جناب نظریں بدل جاتی ہیں. یاد رکھ لیں دین کے ساتھ وفادار اور ویسے بھی انسان کے ساتھ وفادار غریب آدمی ہوتا ہے. امیر آدمی وفادار نہیں ہوتا. پیسے والا عہدے والا مرتبے والا آدمی یہ بے وفا ہوتا ہے. وفا جو ہوتی ہے یہ غریبوں میں ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی جتنے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں بلکہ میرا اپنا یہاں پر تجربہ یہ ہے مردوں کی نسبت دین کا زیادہ درد عورتوں کو ہے اور امیروں کی نسبت غریبوں کو ہے. اور یہی بات ہے وہ روز اول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا تھا مشکل وقت میں وہ غریبوں نے دیا تھا, غلاموں نے دیا تھا, عورتوں نے دیا تھا, وہ لوگ جن کے بڑی بڑی برادریاں نہیں تھیں انہوں نے دیا تھا. یس ان لوگوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے. ہم یہ ٹوٹل ان کو اگنور نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی کی برادری بڑی ہے کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس عہدہ ہے اور وہ پہلے آ کر صف میں بیٹھے نا نماز میں تو پھر تو ہم مانیں جناب یہ کمال ہے. تو اگر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ میرے پاس پیسے ہیں میں ملینئر ہوں تو میں تیرے ملینئر کو کیا کروں بھائی جڑے تیرا ملینئر کسی یتیم کو تیرا دولت کام نہ اس کی آئے کسی مسجد کے کام نہ آئے کسی مدرسے کے کام نہ آئے کسی بیوہ کے کام نہ آئے کسی بیمار کے کام نہ آئے کسی انسان کے کام نہ آئے تو اپنی گاڑی کے پیچھے پرائیویٹ نمبر لیجئے میں نے 50,000 کا خریدا تھا جائے جہنم میں جائے دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی عزت کے لیے کھڑا ہوگا نا فرمایا اس نے دین کو گرایا ہے. کسی انسان کی عزت اس وجہ سے نہ کرو کہ یہ کوئی بڑا عہدے دار ہے یہ بڑا کوئی سیاستدان ہے یا یہ کوئی بڑا دولت مند ہے. بھائی عزت نیکی کی بنیاد پر کرو دین کی بنیاد پر کرو کیونکہ دین کے ساتھ وفادار غریب لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ دین کے وفادار نہیں ہوتے. یہ تو 1 منٹ میں جناب پلٹ جاتے ہیں. بس دوئے تو ایتھے 4 چھلڑ آ جانے تے سانوں سب نے حقیر سمجھنا میں سولی ہول چلیا کہتے ہیں نا میں سولی ہول جانا وہ ہم ان کو اچھے نہیں لگتے انہیں سولی ہول پھر اچھا لگتا ہے. پترا جس نے تیرے کو نہیں سن تے اس ویلے اتھے کا نور ایسے مردن اس ویلے جانا اس نے اپنے 11 کو لو جب نہیں ہوتا تو اس وقت ہمارے ساتھ جب 4 چھلڑ آ جائے تو ہم اس کو بالکل بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.